السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک۔ برادران طریقت، درود ناریہ اوراد شاذلیہ میں اوراد رفاعیہ میں پڑھا جاتا ہے، اور الحمدللہ ہمارے ساتھ اوراد شاذلیہ میں بھی سند اجازت خلافت ہے، اوراد رفاعیہ میں بھی ہے۔ اب اس آتے ہیں اس درود کی طرف، اس کی فضیلت و فائدے کی طرف۔ یہ درود گناگو روحانی اسرار کا خزینہ ہے، بلکہ اس میں اصول معرفت کا راز چھپا ہے، جیسے عارف اور ولیوں کے سوا کوئی دوسرا نہ جان سکا۔ اس لیے اہل روحانیت میں اس درود شریف کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس لیے لہٰذا جو شخص اس درود شریف کے اثرات جاننا چاہے، اسے چاہیے کہ مرشد کامل سے اجازت لے کر اس درود پاک کی دعوت پڑھے۔ اس کی دعوت پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی تنہائی والا جگہ پر 40 دن کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرے، ایک وقت کے لیے، اور ہو سکے تو دن کے وقت روزہ رکھے، چلہ کے دوران دن رات یہی درود پڑھے، پھر دیکھے پردہ غیب سے اس پر عجیب اور غریب اسرار ظاہر ہوں گے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک میں اعتکاف کے دوران بھی اگر یہی درود پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بے شمار روحانی اسراروں سے نوازے گا۔ یاد رکھیے، اگر کوئی چلہ نہیں کر سکتا، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ 40 دن روزے بھی رکھیں اور چلہ بھی کریں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ، ہمارے اکابرین نے جو ہمیں بتایا، آپ کوئی وقت مختص کریں۔ اس کا جو اصل تعداد ہے 4444، 4444، آپ کوئی وقت مختص کریں اور 11 مرتبہ سے لے کر 1000 مرتبہ 40 دن میں جو بھی تعداد آپ کو میسر ہو، آسانی سے آپ پڑھ سکے تو آپ پڑھیں۔ کم از کم میرے خیال میں 41 مرتبہ سے کم نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر 40 دن کی نیت سے آپ لوگ پڑھتے ہیں، 41 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ پھر ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ اپنے روٹین میں لائے، تاکہ عمل کا اثرات آپ کے وجود پر دائمی رہے۔ دینوی فائدہ یہ ہے کہ اس درود پاک کو پڑھنے والا ہمیشہ رنج و غم، پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ لہٰذا جب کسی پر کوئی مصیبت آئے تو فوراً اس درود پاک کا ورد کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ مصیبت فوراً ختم ہو جائے گی، زحمت رحمت میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو یہ درود ناریہ بزرگان دین سے سینہ بسینہ آیا ہے۔ اس کا یعنی درود تنجینہ، درود ناریہ یا درود تاج، احادیث میں اس سے کے متعلق کوئی روایت نہیں ہے۔ یہ علم باطن، علم لدن جس کو کہتے ہیں، معارف لدنیہ سے، واردات قلبیہ پہ، مبشرات سے، عالم مراقبہ میں یا خواب میں سینہ بسینہ جو بزرگان دین کو تعلیم ہوئی ہے، پھر اس نے اپنے مریدوں کو، شاگردوں کو اور ہم تک پہنچا۔ تو ہمارے لیے اس میں جس طرح ظاہر حدیث کی سند ہوتی ہے، فقہ کی سند ہوتی ہے، یا سلاسل کی سند ہوتی ہے، یا قرآن مجید کی یا ترجمہ تفسیر کی سند ہوتی ہے، اسی طریقے سے صوفیہ کرام کے اندر بزرگان دین کا جو شجرہ ہے وہ سند تصور ہوتا ہے، اور وہ علم لدنی جو حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ کافیہ میں اللہ نے بیان کیا ہے، تو وہ جو ہے طریقہ جو سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے صوفیہ کرام کے ہاں، اس سے انکار نہیں۔ تو ہمارے ہاں سند و شجرہ ہمارے شیخ کی ذات ہوتی ہے، پھر ان کے شیخ کا، پھر ان کے شیخ کا، پھر ان کے شیخ کا، اور یہ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ تک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اللہ جبرائیل تک جاتا ہے۔ اسی طریقے خاندان نقشبند میں بھی اس طرح سلسلہ رفاعیہ میں، سلسلہ شاذلیہ میں، یا ویسی بزرگان دین کسی نہ کسی سے فیض پاتے ہیں۔ تو یہ بہت مجرب درود ہے، اکثیر درود ہے، مشکلات میں پڑھا جاتا ہے، اور قرب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے، جس کو قرب محمدی کہتے ہیں، قرب الہی کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے۔
تو اس پر اپنے روٹین میں لائے، اپنے معمولات میں لائے، نماز کے بعد ان کے بعد پڑھے، رات کو پڑھے، دن کو پڑھے، لیکن پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا مولانا محمد الذی تنحل بہ العقد وتنفرج بہ الکرب وتقضى بہ الحوائج وتنال بہ الرغائب وحسن الخواتیم ویستسقى الامام بوجہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ کل لمحۃ ونفس بعدد کل معلوم لک یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ یہ ہے جی درود ناریہ۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔